تو یہ جو فراغت ہے یہ نالائکی کی علامت ہے. اور نوجوانوں میں پوٹینشیل ضرور ہے, مگر وی ہیو ٹو کریٹ دی انیبلنگ انوائرمنٹ, اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں چینجز آنے چاہیے اور اپریسیشن ہونی چاہیے اس کے لیے. اور ایک اور چیز میں کلیریفائی کر دوں یہاں کہ جو انٹرپرینور جن سے میں نے انٹریکٹ کیا پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی, مائے والد میرے بھی ان میں سے ایک تھے, پیسہ جو ہے یہ دس از اے وے ٹو کیپ اسکورس. امریکہ میں وہ یہ کہتے ہیں جو انٹرپرینور ہوتا ہے اس کے پاس پیشن اور ویژن ہوتی ہے کچھ کر دکھانے کی, اور جب آپ کچھ کر دکھاتے ہیں تو پیسہ آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں, دیٹس اے وے ٹو کیپ اسکور ان بزنس. تو یہ پیشن کی اصل چیز ہے جس سے یہ بات آگے چلتی ہے. اکبر شیخ صاحب, آپ ماشاءاللہ خود بھی سیکنڈ جنریشن بزنس مین ہیں, نئے لوگ کاروبار میں آنے سے کیوں گریزاں ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے کچھ کلیک بنا رکھا ہے, کوئی کلب ہے جس میں داخلے کی آپ اجازت نہیں دیتے؟ پہلی بات تو آپ کے جو اوپننگ ریمارکس تھے اس نے مجھے یہ فیل ہوا کہ ایجوکیشن کو اور جابس کو ڈیگریڈ کیا. میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. ایجوکیشن کی اپنی ویلیو ہے. کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں بل گیٹ کی طرح جاب چھوڑ کے اور مائکروسافٹ اسٹارٹ کر دوں. ایجوکیشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ doing jobs itself, it's very important. There is nothing degrading. After all, 99.9% of the working people do that. And also, mostly the starting jobs are the steps to future entrepreneurs. You have to, after all, learn the ropes before you do things, because everybody cannot be Sam Walton or Michael Dell or Bill Gates. جہاں تک انٹرپرینورشپ کا تعلق ہے, میرا تعلق چینی ہوٹ سے ہے جو کہ مشہور ہے, تو مجھے اس کے بعد کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بات پاکستان میں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ مشکل کیوں ہے, کچھ چیزیں پاکستان میں ایسی ضرور ہیں جو کہ انٹرپرینورشپ کے, اسپیشلی ینگ پیپل کے انٹرپرینورشپ یا بزنس کی طرف جانے میں تھوڑی سی رکاوٹ ہیں کمپیئر ٹو لیٹس سے فارن کنٹریز. ہماری سوسائٹی کچھ ایسی ہے کہ ہم بڑے ینگ ایج میں رسپانسبلٹیز اڈاپٹ کر لیتے ہیں. 25 سال سے تک مقصد پریکٹیکلی 80% لوگوں کی شادی ہو گئی ہوتی ہے, بچے فیملیز اسٹارٹ ہو گئی ہوتی ہیں, تو وہ ایک بیریئر بن جاتا ہے. جبکہ ویسٹرن کنٹریز میں ٹریڈیشن ہے کہ فار ہائر ایج وہ ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں اور وچ لیڈس ٹو بزنسز. دوسری بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ٹیلنٹ کا جہاں تک تعلق ہے کمی نہیں ہے. میں مثال ہوں, میں اسی سسٹم سے, اور میں گورنمنٹ اسکولوں سے, میری پہلی جماعت سے لے کر اور بیچلرس انجینئرنگ میں کیا, میں گورنمنٹ اسکولس میں پڑھا, اردو میڈیمس میں اسکولنگ کی. تو کوئی یہاں پر ایسی کوئی انہرنٹ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صرف انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان کی بزنس انوائرمنٹ کچھ ایسی ہے کہ یہاں پر کوئی اتنے فیزیبل بزنسز اویلیبل نہیں ہیں. ہماری جو کمپٹیٹیونیس جو ہے انٹرنیشنلی اسپیکنگ بڑی اس وقت تھریٹنڈ ہے. اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا کلک بنایا ہوا ہے, کلک ہم نے نہیں بنایا ہوا, کلک دنیا میں ایک ڈیولپڈ کنٹریز نے کچھ ایسا اب بنایا ہوا ہے کہ اب ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ انٹرپرینورشپ ذرا ڈیفیکلٹ ہو گئی. جی منیر سلیم صاحب, جب بھی بات ہوگی بزنس کی, ابھی نوجوانوں سے اس پروگرام کے آغاز سے پہلے بات ہو رہی تھی, تو تمام لوگوں نے بالاتفاق ایک بات کی کہ بزنس کے لیے تو سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے, اور سرمایہ پر آپ لوگ بیٹھے. There is a group of people who does not allow people like us, small enterprises, to enter into their club. I am very honest with this. بات اکبر شیخ صاحب پر آ رہی ہے اور ان سے آپ بات So for that matter, I am not pointing anything, but basically this is what is the reality of life. تو پھر مجھے مجبوراً ایک نوکری کا سہارا لینا پڑا. لیکن اب آ جاتے ہیں نوکری پر. دنیا میں نوکری کی بڑی ویلیو ہے. آپ دیکھیں کہ میں نے OG2 کی حیثیت سے اس بینک میں سٹارٹ لیا تھا اور SEVP تک میں چلا گیا ایک ہی بینک میں. It is very difficult to rise to SEVP level in just one bank. آپ موو کر کے تو ہو سکتے ہیں. تو اس میں کیا متھ کیا ہے؟ نمبر 1 is dedication, honesty and your objective. What is your objective in life basically?
and how then you achieve it. کتنے کلیئر ہیں آپ کی آنکھوں سے پردے کتنے ہٹے ہوئے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اور آپ اپنے سوالات تیار کر لیجئے. ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان.